دوسری شکل کیا ہے جسمانی اذیت کی؟ بیوی سے طاقت سے زیادہ کام لینا. جسمانی اذیت صرف مار کے نہیں ہوتی. ایک آدمی کو ایسا نوکر بنا دیا, ایسا غلام کی حیثیت قرار دے دی, نہ اس کی راحت, نہ اس کا کوئی آرام ہے, نہ اس کی کوئی مرضی ہے, نہ سونے جاگنے کے اندر کسی چیز میں اس کی کوئی مرضی نہیں. اس میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو معاشرے میں ہے آج, جب شادی ہو کے آتی ہے تو بیوی کو بیوی کم اور خادمہ اور نوکرانی زیادہ سمجھا جاتا ہے, اور یہ سوچ ہوتی ہے کہ بیوی کے ذمے ہے کہ وہ ہر ایک کے ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہے. اور سے سنیے گا, ہر ایک کے ہر کام کے لیے ہر وقت تیار رہے, ہر وقت گھر والوں کی مزاج شناسی, ان کی خواہش, ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے تیار رہے. جو شادی کے پہلے دن ہی بیوی کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں خوش رہنا ہے تو تمہیں مجھے بھی خوش رکھنا ہوگا, تمہیں میرے ماں باپ کو بھی, میرے بہن بھائیوں کو بھی, ان کی اولادوں کو بھی, ہمارے گھر مہمان نوازی بھی بہت ہے, میرے دوست احباب بھی ہیں, بالفاظ دیگر تم کو ان سب کی خدمت کرنی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں ہوگی. تو بیوی نہیں گویا کہ کوئی باندی گھر میں آ رہی ہے, کوئی غلام گھر کے اندر خرید کے لایا جا رہا ہے, اور جس کا کام, جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم کو یہ سارے کام کرنے ہیں, اور خدمت کے لیے کوئی کام مخصوص نہیں ہوگا. یہ گھر تمہارا ہے لہذا سب کام تمہارے ہیں, اور تمہیں کپڑے بھی دھونے ہوں گے, کچن بھی تمہیں سنبھالنا ہوگا, گھر کی چیزوں کی صفائی ستھرائی بھی تمہارے فرائض میں سے ہوگی. کوئی بیمار ہو تو نرس بن کر اس کی خصوصی خدمت تیمارداری بھی تمہیں کرنی ہوگی. آئے گئے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی. ضرورت پڑنے پر باہر کے کام بھی تمہارے ذمے ہوں گے, سودا سلف بھی تم لاؤ گی. میرے ذمے بچوں کی فیس ہوگی, باقی بچوں کو ہوم ورک کرانا, ان کو اسکول لانا لے جانا, ان کی تعلیمی کارکردگی کی نگرانی, بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا, یہ بھی تمہارے ذمے ہوگا. اسی طریقے سے یہ تو روٹین کے کام ہوئے, اور کبھی کبھی فرمائشی پروگرام ہوں گے, اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہوگی. یہ ایک سوچ ہے کہ تم شادی ہوئی ہے تو اب تم کو خدمت کرنی ہے, گھرداری سنبھالنی ہے, اور گھرداری کا وہ یہ مقصد لیتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو, تم کوئی مشین ہو, کپڑا دھونے کی مشین, برتن صاف کرنے کی مشین, کھانا پکانے کی مشین, اور جو ہے جھاڑو پوچھا لگانے کی ایک مشین ہو تم, اور تمہارے فرائض کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں. اور وہی بات ہے پیچھے خدا خوفی نہیں ہے. اور یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے, اس کے بعد بعض مرد اپنے اس عہد پر کہ تمہیں سب کے کام کرنے ہوں گے اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں, نہ بیوی کی صحت دیکھتے ہیں, نہ بیماری اور تھکاوٹ دیکھتے ہیں, نہ اس کی کسی خوشی میں اس کے ساتھ رعایت برتی جاتی ہے, نہ اس کے غم میں, نہ دن رات سونے جاگنے میں اس کا خیال ہوتا ہے, نہ ہی ماہ مقدس میں اس کی فطری آرام کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے تو مجھے بھوک لگتی ہے تو کسی اور کو بھی لگتی ہے, مجھے نیند آتی ہے تو کسی اور کو بھی آتی ہے, مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تو کسی اور کو بھی ہوتی. کیا روزے کی حالت میں فطری طور پر صرف مردوں کی طبیعت آرام کا مطالبہ کرتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر کیوں عورت پر اتنے ستم, اتنی زیادتی, اتنا قہر؟ اپنی نیند قربان کر کے عورت جب سحری کے لیے دسترخوان سجاتی ہے تو وہ بیچاری سہمی رہتی ہے کہ کوئی دال میں نمک کی شکایت کر دے گا. وہ کیوں ڈرتی رہتی ہے کہ کوئی سالن ٹھنڈا کہہ کر برتن نہ الٹ دے اور برتن نہ پھینک دے. اور وہ بیچاری کیوں پریشان رہتی ہے کہ چاول میں اگر کبھی بال نکل آیا تو پھر اس کی خیریت نہیں. ساس کے آگے چائے پیش کرتے ہوئے وہ کیوں کانپ اٹھتی ہے کہ کہیں شکر یا چینی کی کمی یا زیادتی کا شکوہ نہ ہو جائے. ایک خوف سوار ہوتا ہے, اس کو برا نہ لگ جائے, اس کی پسند کے خلاف نہ ہو جائے, اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے, اس خوف کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہے. الغرض کسی بھی خاتون خانہ کے دماغ کے خیالات کی عکس بندی اگر ممکن ہو تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے فریج سے زیادہ ڈشیں بیچاری اس کے دماغ میں ہوتی ہیں, لمحوں میں بنتی ہیں, لمحوں میں ختم ہوتی ہیں, پھر اگلی ڈش, اگلی سوچ, پھر اسی کشمکش میں ڈھیروں مشقت میں دن کا وہ لمحہ آ جاتا ہے جب اس کے سارے دن کی ذہنی مشقت کو یہ کہہ کر خاک میں ملا دیا جاتا ہے. بچے کہتے ہیں اماں مجھے مرغی پسند نہیں, بیگم تم تو جانتی ہو میں ساگ نہیں کھاتا, ارے بہو بڑے کا گوشت سے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. وہ بیٹے کے لیے کہنا چاہتی ہے کہ بیٹا آپ مرغی نہیں کھاتے تو یہ مٹر چاول کھا لیں. وہ شوہر سے کہنا چاہتی ہے
آپ کے لیے ساگ کے علاوہ آلو کی بھجیا بھی تو بنائی ہے. وہ ساس امی سے کہنا چاہتی ہے کہ اماں جی آپ گوشت نہیں تو یہ کھچڑی کھا لیں. اس چھوٹے سے شیڈول پر اس کی دن بھر کی سوچ اور گھنٹوں کی مشقت لگتی. لیکن ہر روز کا نہیں تو ہمارے دسترخوان کا عمومی منظر یہی ہوتا ہے. دال ہے تو سلاد لازم، چاول ہے تو رائتا لازم، کڑی پکوڑوں کے بغیر پکایا جانا کسی جرم سے کم نہیں. خواتین سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ پکوڑے کے بغیر کڑی بنائیں. یہ لازم ملزوم ڈشیں کسی ذہنی اور جسمانی مشقت کی متقاضی ہوتی. وہ شخص نہیں سمجھ سکتا جو کہتا ہے کہ سارا دن تم گھر میں کرتی کیا ہو، کھانا ہی تو بنانا ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یہ معمولی جذباتی رویے، یہ ہماری خواہشیں اور یہ ہمارا خدا خوفی کا نہ ہونا، یہ کسی کے لیے کتنا باعث اذیت بن جاتا ہے. سوچیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے. ہم جو کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر ہماری بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرے تو ہم پہ کیا گزرے؟ کہ ہم یہ پسند کریں گے کہ وہ بھی ایسی ذہنی جسمانی اذیت کا شکار ہو؟ اس کے بھی نخرے، اس کے بھی نخرے، اس کی بھی فرمائشیں، اس کی بھی خواہشیں اور اس کی بھی مرضی، اور وہ ایک اکیلی ہے اس کو یہ سارے کام کرنے. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جسمانی اذیت صرف مار دھاڑ نہیں ہے، جسمانی اذیت کے اندر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، کام کے اندر ایسا تھکا دینا. ہمارے نبی نے تو جانور، میں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں عرض کروں گا، جانور کے اوپر بھی ایسا بوجھ لادنے سے منع کیا جس کو جانور برداشت نہ کر سکے. تو جسمانی اذیت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ کام کے بوجھ بڑھا دینا. پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کام میں معاون بننے کے بجائے گھر کا کام بڑھاتے ہیں. بعض مرد بیوی کے ساتھ کاموں میں بجائے تعاون کے الٹا ان کے کام کو بڑھاتے ہیں. مثلا چیزیں استعمال کر کے ان کو واپس مقررہ جگہ پر نہیں رکھتے. گھر آنے کے بعد کپڑے جہاں تبدیل کیے وہیں چھوڑ دیے، جوتے جہاں اتارے وہیں چھوڑ دیے، کھانے پینے کے برتن جہاں کھائے وہیں چھوڑ دیے. ساری بات احساس کی ہے. مرد لاپرواہی کو اس لیے اپنا معمول، اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ پھیلے ہوئے گھر کو بار بار سمیٹنا، صاف ستھرا رکھنا بیوی کے لیے کتنا مشکل. یہ احساس نہیں ہوتا تو ان کو پھر کوئی فکر بھی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتا کہ کون تھک رہا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی، جسمانی اذیت، اور جسمانی اذیت کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یا تو مار دھاڑ ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یا پھر اتنا طاقت سے زیادہ اتنا کام لیا جاتا ہے یا کام بڑھایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا، یہ آپ بہت حیران ہوں گے. یہ دوسرا جو مردوں کی طرف سے جو بات جھگڑوں کا، نفرتوں کا، لڑائیوں کا، گھروں کے اجڑ جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، وہ ہے ذہنی اذیت، دل آزاری، توہین، تذلیل، تحقیر، اہانت، استہزاء. آپ حیران ہوں گے. میں ایک جگہ خواتین میں بیان کرتا ہوں ہفتے وار، تو میں نے ایک سوال بنایا. وہ سوال یہ تھا، ایک بیوی کے لیے شوہر کی کون سی بات، رویہ، عادت، مزاج، طرز زندگی ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن، ناقابل برداشت، وہ کون سا کیا رویہ ہوتا ہے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی، اس کے بچوں کی، اس کا گھر، خاندان، اس پہ کیا برے اثرات، نتائج مرتب ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل کھڑے ہوتے ہیں. میں نے خواتین، اچھی خاصی خواتین، پڑھی لکھی تعلیم یافتہ خواتین تھیں، میں نے ان کو یہ پرچے بھجوا دیے کہ آج بیان نہیں ہوگا، آپ اس کے اوپر جواب لکھیں، تاکہ اچھا آپ یقین جانیے جو جواب آیا، حالانکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی خاتون کسی سے مشورہ نہ کرے، جو ان کے ذہن میں ہے وہ لکھے. پڑھنے والے حیران لگ گئے. ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اتفاق کر کے باہمی اکٹھے بیٹھ کے کوئی جواب لکھا ہے. سب کا جواب ایک ہی تھا. اور وہ سب کا جواب کیا تھا؟ سب کا جواب کیا تھا؟ سارے پرچے میں نے پڑھے اور کسی اور کو بھی میں نے پڑھائے. دوسرے بھی کہنے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے اتفاق رائے سے لکھا، حالانکہ سب نے الگ الگ. وہ جواب یہ تھا کہ سب کا جواب یہ تھا،
بیوی کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن جو بات ہوتی ہے وہ شوہر کا بیوی کو ذلیل کرنا، عزت نہ کرنا، عزت نہ دینا، معمولی معمولی بالوں پر جھڑک دینا، انسلٹ کرنا، غلط اور نامناسب الفاظ سے پکارنا، گالی دینا، تیز آواز سے چیخ چیخ کے بولنا، بیوی کے سامنے ہمیشہ دوسروں کی تعریف خوبیاں بیان کرنا، بیوی سے بات کرتے ہی ان کے لہب و لہجے کا بدل جانا، بیوی کی بات اور اس کی ضروریات کو اہمیت نہ دینا، اس سے معافیاں منگوانا، اس سے پیر پکڑوانا، ناک رگڑوانا اور دوسروں کا غصہ بیوی پہ اتارنا، بیوی کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو اہمیت نہ دینا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، خاص طور سے بچوں کے سامنے یا ساس نندوں کے سامنے یا اپنے یا بیوی کے بہن بھائیوں، والد یا مہمانوں کے سامنے اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، سسرال اور بیوی کے رشتہ داروں کی دعوتوں میں جان بوجھ کر شرکت نہ کرنا، اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا۔ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ توہین، تذلیل، تحقیر، اہانت، استہزاء، ذلیل کر کے رکھ دینا اور بے عزت کرنا، اور ایک حقیر جو ہے نا حقیر سمجھنا، یہ اکٹھا جو خواتین کو ایک کرب اور اذیت تھی، ان سب نے یہ لکھا کہ سب سے زیادہ پریشان، کسی نے کہا آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، عورت بغیر محبت کے رہ سکتی ہے، بغیر پیسے کے رہ سکتی ہے، لیکن عزت نفس تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ کیسے کیسے ذرا گھر کے اندر کچھ ہو جائے کہ بہنوں کے سامنے ماں کے معافی مانگو میری ماں سے، پیر پکڑو، اور کبھی بہنوں کے سامنے جو ہے نا رسوا کرنا اور جو ہے ناک رگڑوانا، تو یہ ظاہری بات ہے اس سب سے کیا ہوگا؟ وہ نفسیاتی بنے گی، وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے گی، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ وہ بھی اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس رویے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی، مصروفیات پہ تو صبر کر سکتی ہے، مگر وہ اپنے خاوند کی طرف سے تذلیل، توہین برداشت نہیں کر سکتی، اور عورت یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جس کے سہارے بچپن کا لاڈ، ماں باپ کا سایہ چھوڑ کر آئی ہوں، آج وہی عزت نہیں دے رہا تو میرا تو زندگی گزارنا فضول ہے۔ جب عورت کو عزت نہ ملے تو وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتی ہے، اور بیچارہ مرد سمجھتا ہے کہ میں نے عورت کو مسخر کر لیا، مجھ سے دب کر عورت نے خاموشی اختیار کر لی۔ بے وقوف مرد یہ نہیں جانتا کہ یہ خاموشی مرد کی ذات کی نفی کے لیے ہے، اور اس چپ کے پردے میں فقط بیزاری ہے، نفرت ہے اور مصلحت کے جذبے پوشیدہ ہیں۔ عورت جب مایوس ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ یہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ سکتا ہے، اس کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عورت آخر میں منہ بند کر لیتی ہے۔ مرد سمجھتا ہے ہاں اب یہ قابو میں آ گئے۔ شوہر کے اس رویے کا یہ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی قوت فیصلہ اچھا حیران ہوں گے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں، نہ میں لا سکتا ہوں یہ باتیں، یہ جن گھروں کے اندر ہو رہا ہے، جو عورتیں بھگت رہی ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی باتیں، میں نے بڑی مشکل سے ان کو یکجا کر کے ان کو یکجا کیا ہے۔ سر بیوی قوت فیصلہ اعتماد کھو دیتی ہے، شوہر سے بات کرتے وقت ہر وقت اس خوف میں رہتی ہے کہیں ذلیل نہ کر دیا جائے، جو بات ماں میں ہوتی ہے پھر وہی بچوں میں منتقل ہو، ایک احساس کمتری، ایک خوف یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اثرات پھر پوری نسل میں ہوتے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں۔ کیا توہین اور تذلیل میں اسے اپنا رویہ دھتکارا و لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ بیوی کو دنیا کچھ بھی کہے وہ برداشت کر لیتی ہے، مگر جب اپنا شوہر ہی اسے تانے مارے تو بیوی کے لیے یہ زہر کی مانند ہوتا ہے۔ سسرال میں جب بیوی کو کوئی فالتو میں ڈانٹتا ہے تو اسے شوہر کی لاپرواہی اور ماں کی یاد اسے بہت ستاتی، کہ وہ اپنے گھر میں کسی کی لاڈلی ہوتی ہے، کسی نے بڑے ناز سے اس کو پالا ہوتا ہے، اور یہاں آ کے ہر شخص ہی اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ شوہر کے اس رویے کی وجہ سے بچوں کی تربیت پہ اثر پڑتا ہے۔ جب بچوں کے سامنے ماں کو بے عزت کیا جاتا ہے تو بچے بھی ماں کو عزت نہیں دیتے اور ماں کی بات ماننا چھوڑ دیتے۔
پھر بیوی بھی شوہر کی عزت نہیں کرتی، نتیجہ یہ کہ یہ رشتہ ناپائیدار ہو جاتا ہے اور خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ عزت کے بغیر کوئی بھی رشتہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ عزت ہوگی تو ایک دوسرے کی خواہش چاہتوں کا خیال ہوگا۔ جو عزت نہیں دے سکتے وہ رشتے بھی نہیں نبھا سکتے۔ رشتوں کے لیے عزت محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے، رشتوں کے لیے عزت وہ محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی۔ ایک عورت کی اب بنیادی مطالبہ ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ دانا کہتے ہیں کہ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ سسرال میں بیوی کی عزت شوہر کے دم سے ہوتی ہے۔ اگر شوہر عزت دیتا ہے تو سب عزت کرتے ہیں، اگر شوہر ہی بیوی کو عزت نہ کرے تو دوسروں کے دلوں سے بھی اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کی عزت یا ذلت کریں۔ جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، میں اس پر کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے کہ اس کی بھی عزت کی جائے، تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس کی بیوی کو بے عزت کر سکے۔ مرد خود بیوی کی عزت کرے گا تو سب اس کی بیوی کی عزت کریں گے۔ شوہر جب بیوی کے رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتا تو وہ بھی سسرالی رشتہ داروں کو عزت نہیں دیتی، روکھے رویے سے ان سے ملتی ہے۔ تو دو باتیں آج کی نشست میں، ابھی یہ صرف میں کوئی قرآنی تعلیم، حضور نے ہمیں کیا کہا، حضور نے خود کیسا شوہر بن کے دکھایا، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ یہ ہماری آخرت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ رشتے اللہ نے ہمیں دیے نبھانے کے لیے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ اور دین کیا ہے؟ پورے دین کا خلاصہ اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو، یہ پورے دینداری ہے، یہ دینداری ہے، یہی جنت ہے، یہی آخرت۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ جو تعلیمات ہیں انشاءاللہ وہ آئیں گی۔ آج میں نے صرف یہ بتایا کہ عموماً شوہروں کی طرف سے وہ کیا کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں جو آگے چل کے نفرتوں، لڑائیوں، جھگڑوں، خاندانوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو دو سبب میں نے عرض کیے، دو قسم کی شکلیں، ایک جسمانی اذیت جس کی دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ بس اوقات انسان اتنا نیچ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا ہاتھ عورت کے اوپر اٹھتا ہے، اور جو شرعی حدود ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا، اور انسان ان سب کو پار کر جاتا ہے۔ اور دوسری میں نے عرض کیا کہ انسان ایسا نوکرانی، غلام اور باندی بنا دیتا ہے کہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ہر کام کرے اور ہر وقت کرے، یہ اس کے ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے، اس کے لیے انسان جو ہے اس سے کام لیتا ہے۔ اور تیسری اہم ترین چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جن چیزوں سے ذہنی اذیتیں ہوتی ہیں، اور وہ کئی چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز بے عزت کرنا، یعنی جتنے مرد ہیں آپ بھی کام کرتے ہوں گے، ملازمت کرتے ہوں گے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ جن کے ماتحت رہ کے ہم کام کرتے ہیں، اگر یہی سلوک ہمارے ساتھ ہو، ہمارے کاموں میں نقص نکالے جائیں اور ہمیں بے عزت کیا جائے تو کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو یہی اگر ہم گھر میں کر رہے ہوں گے تو سامنے والے کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے، احساس جواب دہی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے حقوق کی ادائیگی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔